بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 826، 23واں پارہ، سورہ یاسین، دوسرا رکوع، آیت نمبر 24 تا 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی اذا لفی ضلال مبین، انی آمنت بربکم فاسمعون، قیل ادخل الجنہ، قال یا لیت قومی یعلمون، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس رکوع کے آغاز سے ایک بستی والوں کا تذکرہ چل رہا ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، پھر بستی والوں نے ان کو جھٹلایا، رسولوں نے ان کو سمجھایا، بستی والوں نے ان کو دھمکیاں دی، رسولوں نے کہا تم تو بڑے حد سے گئے گزرے ہو۔ پھر بستی والے ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوئے تو اسی بستی کے کنارے کے ایک صاحب حبیب نجار وہ دوڑتے ہوئے آئے اور قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہی کی گفتگو چل رہی ہے تو حبیب نجار نے ان سے کہا تھا کہ کیا اللہ کے سوا میں اوروں کو معبود بنا لوں جو نہ اللہ کے سامنے میری سفارش کر سکیں نہ اللہ سے مجھے چھڑا سکیں؟ تو فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں پھر تو میں بہت کھلی اور صاف گمراہی میں جا پڑوں۔ مجھے پتہ ہے کہ نہ یہ اللہ سے مجھے چھڑا سکتے ہیں نہ اللہ کے پاس میری سفارش کر کے مجھے بچا سکتے ہیں، پھر بھی میں ان کے پیچھے لگ جاؤں تو یہ تو بڑی صاف گمراہی ہے، پھر تو میں اس میں جا پڑوں گا۔ لہذا میری بات پھر سن لو، انی آمنت بربکم، میں ایمان لے آیا ہوں اس ذات پر جو تم سب کا بھی پروردگار ہے۔ یعنی پھر ان کو ایک دفعہ یہ توجہ دلائی کہ جن بتوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو یہ تمہارے معبود نہیں ہیں اور ان کی عبادت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو اصل تمہارا پروردگار ہے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ پھر کہا میری بات سن لو، تم یہی میری بات تم بھی سن لو کہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ اس کے بعد قرآن پاک میں ہے کہ ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جائیں۔ اب اس دنیا میں ہوتے ہوئے تو جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، اس لیے لازمی بات ہے کہ ان کو شہید کیا گیا۔ تو تفاسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کی بات سن کر وہ کافر جو ہیں انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور لاتوں اور مکوں سے اور ٹھوکروں سے مار مار کے اور پتھر مار مار کے ان بیچاروں کو وہیں شہید کر دیا۔ اب جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی اس کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے، تو بس اس کا تعلق عالم آخرت سے قائم ہو جاتا ہے۔ عالم دنیا کا وقت اس کا پورا ہو گیا، اب قیامت آنے تک جو درمیان میں وقت ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، اور پھر جو قیامت آ جائے گی اس کو عالم آخرت، تو اس کا تعلق عالم آخرت سے کچھ نہ کچھ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے، اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو آگے اس کے لیے قبر میں راحتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اپنے پچھلوں سے کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، یعنی مجھے جلدی قبر تک پہنچاؤ تاکہ میں وہ راحتیں حاصل کروں۔ اور اگر وہ برا آدمی ہوتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ ابھی ٹھہر جاؤ۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف میں ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جب وہاں نیک لوگ پہنچ جاتے ہیں خصوصاً شہداء، تو ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، جنت کی کچھ نعمتیں ان کو وہاں ملتی ہیں۔
تو یا تو وہ مراد ہے کہ ان سے کہا گیا کہ بس اب آپ نے جنت میں داخل ہو جانا ہے، جنت کا پروانہ آپ کو مل گیا ہے، جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، اور یہ جنت کی کچھ نعمتیں، ٹھنڈی ہوا اور روزی وغیرہ سے آپ یہاں قبر میں لطف اندوز ہوں۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے کا شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ جنت کی سیر کرے، تو ممکن ہے کہ ان کی روح کو کہا گیا ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب دیکھیں کتنا مخلص بندہ، جب ان کو یہ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ تو اس وقت بھی ان کو قوم کی یاد آئی۔ انہوں نے کہا کاش کہ میری قوم جان لے کہ میں اتنا لمبا عرصہ جو شرک کرتا رہا، لیکن جب میں نے توبہ کی اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے میری سب کوتاہیاں معاف کی، اور اللہ نے مجھے یہاں بڑی عزت دی ہے۔ کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے تو وہ بھی ایمان لے آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نے کیونکہ ان کو شہید کیا اور ان رسولوں کی گستاخی بے ادبی کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان پر عذاب آیا۔ اور جب اللہ نے عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو اللہ کو فرشتوں کے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے بھیجیں، اللہ کی مرضی، لیکن کسی کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیں، سیلاب بھیج دیں، یا کوئی اور اس طرح پتھروں کی بارش کر دیں، فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ نے ایک ہی فرشتہ بھیجا اور اس نے ایسی چیخ ماری کہ وہ سب کے دل پھٹ گئے، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے بجھی ہوئی چیز ہوتی ہے، کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ دہکتا ہوا، اس کے اوپر پانی ڈال دیں تو جیسے وہ بجھ جاتا ہے، ایسے یہ سارے بستی والے لوگ پھر بجھ گئے۔ دیکھیے لفظی معنی، انی بے شک میں، اذن اس وقت تو، یعنی اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنے لگ جاؤں تو میں لفی ضلال مبین، کھلی اور صاف گمراہی میں جا پڑوں۔ انی بے شک میں، آمنت ایمان لے آیا ہوں، بربی رب پر، کم تمہارے، فاسمعون پس تم بھی میری بات سن لو۔ اب قیلا پھر کہا گیا اس بندے سے، ادخل داخل ہو جا تو، الجنت جنت میں۔ قالا اس نے پھر بھی کہا، یا لیتا کاش، قومی میری قوم، یعلمون جان لے، ان کو پتہ چل جائے، بما یہ بات پتہ چل جائے کہ غفرہ بخش دیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے، وجعلنی اور بنایا ہے اس نے مجھے، من المکرمین معزز لوگوں میں شامل کیا ہے۔ وما انزلنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے نہیں اتارا، علی قومہ اس بندے کی قوم پر، من بعدہ اس بندے کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا اور نہ تھے ہم، منزلین اتارنے والے، یعنی ہمیں اتارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لشکر۔ ان کانت نہیں تھی ان کی سزا، الا مگر، صیحتن ایک چیخ، ایک چنگھاڑ، ایک سخت آواز، واحدتن ایک، بالکل ایک، فَإِذَا هُمْ تو اچانک وہ لوگ، خامدون بجھ کر رہ گئے۔ با محاورہ دیکھیں جی، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ پھر اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، وہ تو بس
ایک ہی چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ خوشی میں جا کر اپنے لوگوں کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ قوم نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، لیکن اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر بھی کہا کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ تو قوم کی اتنی ہمدردی اپنے لوگوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، تعلق داروں کی ہمدردی دل میں ہونی چاہیے، چاہے ان کی طرف سے انسان کو تکلیف بھی پہنچ رہی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔